الذی خلق فسوى. ایک اور بات اس پر سنتے چلیے، سجدے میں جو تسبیح ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح بھی اسی صورت کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت عقبہ بن عامر کون ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کی پشت پر حضور نے اپنا ہاتھ رکھا تھا تو ان کی پشت سے جو ہے وہ خوشبو آنے لگی اور ساری زندگی ان کی پشت سے خوشبو آئی. اور جب وہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو ان کے گھر سے بھی خوشبو آتی تھی. اور جس کو یقین نہ ہو، آج بھی مدینے میں وہ مکان موجود ہے، وہ کچا نہیں ہے، پکا بن گیا ہے، لیکن آج بھی اس مکان سے خوشبو آتی ہے. وہ حضرت عقبہ بن عامر حضور کے صحابی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلی نہیں کہتے تھے، بلکہ ہم کہتے تھے اللہم لک سجدت، اے مالک، اے میرے اللہ، ہم تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں. لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ہم نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اجعلوہا فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں کی تسبیح بنا لو. تو ہم نے اس کو سبحان ربی الاعلی کہنا شروع کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سورہ کی تلاوت فرماتے تو اخیر میں سبحان ربی الاعلی کہتے. جب ختم ہو جاتی سورہ تو وہ سبحان ربی الاعلی کہتے. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اس کو اس سورہ کا جز سمجھتے ہیں کہ اخیر میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، جس طرح سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے، اسی طرح اس سورہ کے بعد ہم سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں. اور یہ ہم خود سے نہیں کہتے بلکہ ہم نے حضور کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے، یہ مسنون ہے. تو یہ سبحان ربی الاعلی اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اس کی پاکی بول رہے ہوتے ہیں کہ مالک تجھ سے زیادہ بلند و برتر کوئی ہے ہی نہیں، تجھ سے زیادہ بزرگ کوئی ہے ہی نہیں. بلکہ اپنی نماز کو سمجھنا چاہیے انسان کو کہ انسان سجدے میں جا کر کے اس رب کی پاکی بیان کرتا ہے. سجدے سے زیادہ ذلت کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. آپ کہیے کیسے؟ سجدہ انتہائی ذلت کا مقام ہے. میں دوسرے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اس کو غلط کوٹ مت کیجیے گا. اس لحاظ سے کہ انسان کے سارے جو معزز اعضاء ہیں وہ سر میں ہے. آنکھ سر میں ہے، ماتھا سر میں ہے، یہ لب جو ہے وہ سر میں، زبان سر میں، رخسار اور چہرے کی وجاہت، یہ سارا کچھ سر میں ہے. سر جو ہے وہ انسان کا بڑا بہت عزت والی چیز ہے، لیکن اس کو انسان سجدے میں رکھتا ہے اور سجدے میں رکھ کے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اے مالک مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے اور تجھ سے زیادہ بلند و برتر کوئی نہیں. تو اپنی نماز کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ 50 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو سمجھیے کہ آپ کی نماز آپ سے کیا کہہ رہی ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز کو نہیں پہچانتے اور نماز کو نہیں جانتے کہ نماز انہیں کن چیزوں سے روک رہی ہے یا کن چیزوں کا حکم دے رہی ہے. تو اس لیے اپنی نماز کو پہچانیے کہ جب ہم سجدے میں گر کر اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی کہ مالک ہم سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے اور تجھ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں. اگر کسی کو یہ بات پتہ چل جائے اور نماز سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ کبھی بھی دنیا میں اکڑ اکڑ کر نہ چلے کہ ہماری حیثیت بھی کیا ہے. ہم تو اس کے سامنے ہر وقت سر جھکائے بیٹھے ہیں، تو پھر ہم کسی کے سامنے اکڑنے کی کیا حیثیت رکھتے ہیں. خیر فرمایا